السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ایمان کی ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ہم تجوید کے کچھ قواعد آپ کو بتائیں گے اور اس کی خصوصیات بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، تجوید کیوں سیکھنا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو جب یہ قرآن دے کر بھیجا تو ساتھ پڑھنے کی کیفیت بھی بیان کر دی اور فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا ہے۔ یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے اور سکھائیے، اور اسی کیفیت کی طلب اپنے پیارے پیغمبر سے بھی کی اور حکم فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم بھی اے میرے پیارے پیغمبر قرآن مجید کو ترتیل ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس آیت میں صرف ترتیل کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ اس امر کی تاکید اور شدت ضرورت کی واضح کرنے کے لیے ترتیلاً مصدر بھی لایا گیا، جو کہ ترتیل کی ضرورت میں مبالغہ اور مزید تاکید کو واضح کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اہمیت پتہ چلتی ہے کہ تجوید کے ساتھ ہی قرآن کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو بھی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی تعلیم دینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تجوید ہے کیا؟ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کے معنی ہوتے ہیں عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یعنی قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، کیونکہ اکثر بڑی غلطیاں حروف کے مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسی لیے مخارج اور صفات میں ماہر ہونے کو ہی حقیقت میں تجوید کہا جاتا ہے۔ اور لہجہ و خوشی آوازی سے پڑھنا ایک محبوب انداز تلاوت ہے، لیکن گا کر پڑھنا جس سے قرآن کا تقدس مجروح ہو جائے جائز نہیں۔ موضوع کیا ہے تجوید کا؟ تجوید کا موضوع ہے کہ حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یا تک کے 29 حروف، ان کو حروف الہجا اور مفردات بھی کہتے ہیں، اور غرض و غایت تجوید کی یہ ہے کہ تصحیح حروف یعنی حروف کو صحیح طریقے سے پڑھنا، یعنی تجوید پڑھنے کے بعد قرآن اس طرح ادا ہوگا جس طرح کے نازل ہوا۔ اور تجوید کی فضیلت یہ ہے کہ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے۔ تجوید کا حکم یہ ہے کہ تفصیلی قواعد کا سیکھنا فرض کفایہ ہے اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پر واجب ہے۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ پورے محلے میں ایک انسان نے اگر تفصیل سے تجوید پڑھ لی تو وہ
محلے کی طرف سے اس نے حق ادا کر دیا۔ فرض عین یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اس کو تجوید معلوم ہو، تھوڑی بہت تجوید آتی ہو، کیونکہ تلاوت قرآن عبادت ہے اور ہر عبادت مخصوص کیفیات کو توقیفی ہوتی ہے، جن کو بجا لانے سے ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تجوید کے ارکان 4 ہیں۔ مخارج، حروف کی پہچان، یعنی جس جگہ سے حروف نکل رہے ہیں وہ مخارج کیا ہے اس کی پہچان رکھنا۔ صفات کی پہچان، یعنی جن حروف میں جو صفات پائی جاتی ہے، یعنی ہر حروف میں کم سے کم 5 یا 6 یا 7 صفات پائی جاتی ہیں تو ان کو اس صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا، یعنی جو اقلاب جہاں پہ ہے، جہاں پہ ادغام ہے، کہاں پہ اخفا ہے، کہاں پہ اظہار ہے، یہ جو ہیں قواعد ہیں، اس کے ساتھ معلوم کر کے ان کی پہچان کے ساتھ پڑھنا، اور زبان کو صحیح حروف ادا کرنے کا عادی بنانا۔ موٹا حرف پڑھنا ہے، کہاں پہ باریک پڑھنا ہے، کہاں پہ قلقلہ کرنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا۔ یہ ہے تجوید کے کچھ تفصیلات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ کہ آپ کو معلوم ہوگا اب کہ تجوید سے قرآن کیوں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ہم آپ سے آج انشاءاللہ مخارج کے بارے میں بتائیں گے کہ مخارج ٹوٹل کتنے ہیں۔ مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخارج کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کے، اور جہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں انہیں ہم مخارج کہتے ہیں۔ حروف تہجی کے نکلنے کی جگہ کو ہی مخارج کہا جاتا ہے۔ اصول مخارج 5 ہیں۔ المخارج الرئیسۃ للحروف العربیہ۔ حلق، یہ نمبر 1 ہے مخرج، ٹھیک ہے۔ لسان، یہ نمبر 2 ہے مخرج۔ شفتان، یہ نمبر 3 ہے مخرج۔ جوف دہن، یہ نمبر 4 ہے مخرج، اور خیشوم یہ ہے 5 ٹوٹل اصول مخارج ہیں، جن سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم حلق کے اوپر۔ حلق کے اندر کتنے مخرج ہیں؟ مخرج نمبر 1 حلق، یعنی حلق کے اندر بھی 3 مخرج ہیں، یعنی گلا یعنی حلق کے اندر 3 مخرج ہیں اور اس میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 لسان یعنی زبان، اس میں 10 مخرج ہیں اور اس میں سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 3 شفتان یعنی ہونٹ، شفتان کو ہونٹ کہتے ہیں اور اس میں 2 مخرج ہیں اور اس میں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 4 جوف دہن، جوف دہن 1 مخرج ہے اور اس میں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں مخرج نمبر 5 پہ، خیشوم یعنی ناک کا باسا، جہاں پر ہڈی ہے، یہاں پہ 1 مخرج ہے اور یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا مخرج کسے کہتے ہیں، جہاں سے جو حروف نکلتے ہیں، حروف کی نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور اصول مخارج 5 ہیں اور 5 مخارج میں سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں، جن کو حروف قرآنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو اٹھ رہے ہیں حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ، قاف، کاف، جیم، شین، یا، را، نون، لام، ضاد، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا، میم، واو، با، فا، ز، سین، صاد۔ اب یہ ہیں حروف جو کہ حلق سے لے کے یہ تمام حصے جو منہ کے اندر ہیں، یہ پورے مخارج ہیں ان 29 حروف کے، اور انہی میں سے یہ 29 حروف ادا ہوتے ہیں، اور سب کے الگ الگ نام ہیں، سب کے الگ الگ صفات ہیں اور سب کے الگ الگ مخرج ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج صرف آپ کو حلق کے بارے میں بتائیں گے کہ حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تجوید میں مخرج کا مطلب وہ جگہ جہاں سے عربی حروف کی آواز نکلتی ہے
جیسے آرٹیکولیشن پوائنٹس آف لیٹر کہتے ہیں۔ حروف حلقی، حروف حلقی، حلق سے جو حروف نکلتے ہیں انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ یہ ہیں 29 حروف، حروف الہجا۔ ان میں سے جو ریڈ پہ نشان ہے یہ حروف حلقی ہیں۔ حروف حلقی یہ ہیں ح، خ، عین، غین، حمزہ، ہ۔ حلق یعنی گلا، دا تھروٹ، ادنی حلق غین خ، غین خ۔ دیکھیے ادنی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، یعنی جہاں سے ہماری گردن نیک شروع ہوتی ہے وہ ہے ادنی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، یہاں سے غین خ ادا ہوتا ہے۔ وسط حلق یعنی سینٹر ہے جو گلے کا بیچ کا، جہاں پہ ہڈی ہلکی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہے کوہان جیسی، جیسے اونٹ کا کوہان ہے، یہاں سے عین اور ح ادا ہوتا ہے۔ اقصی حلق یہ ہے حلق کا سب سے کنارہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے حمزہ اور ہ ادا ہوتا ہے۔ آج ہم حمزہ اور ہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، اور ان کے 3 مخرج ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ حلق کے 3 مخرج ہیں، تو دیکھیے 3 مخرج کیا ہیں؟ ادنی حلق، وسط حلق، اقصی حلق۔ تو یہ تینوں کے نام ہیں مخرج کے، اور ان میں سے 2 حروف نکلتے ہیں، اور جو حروف ان میں سے 2 نکلتے ہیں ادنی حلق، یہ پر اور موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں استعالہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ بہت ہی پر، بہت ہی موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں، تو اس کی صفت ہے موٹا پڑھنا۔ غین اور خ اس کی صفت ہے موٹا پڑھنا، باقی جو 4 حروف ہیں یہ باریک پڑھے جائیں گے۔ نمبر 1، آخری حلق یعنی نچلا حلق، باٹم آف دا تھروٹ، لوور تھروٹ۔ حلق کا نچلا حصہ جو سینے کے قریب ہے، یہاں سے حمزہ اور ہ ادا ہوتا ہے، حمزہ اور ہ ادا ہوتا ہے۔ درمیانی حلق یعنی مڈل تھروٹ، یہاں سے ح اور عین ادا ہوتا ہے، ح عین، ح عین۔ ابتدائی حلق یعنی حلق کا اوپری حصہ جو منہ کے قریب ہے، یہاں سے غین اور خ ادا ہوتا ہے، جسے ہم کہیں گے ٹاپ آف دا تھروٹ، اپر تھروٹ، خ غین، خ غین، اور یہ موٹا حرف ہے۔ دیکھیے اوپر کا حلق اپر تھروٹ، غین خ، یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے گلے کے کس پچھلے حصے سے ادا ہو رہا ہے؟ گلے کے پچھلے حصے سے، گدی کی طرف جو ملا، یہاں سے غین اور خ، ٹھیک ہے، غین اور خ، اور یہ ح ہے اور عین ہے، یہ وسط حلق سے ادا ہو رہا ہے، عین اور ح یعنی مڈل تھروٹ، درمیانی حلق۔ اور حمزہ اور ہ، حمزہ اور ہ یا نچلا حلق سے ادا ہو رہا ہے، لوور تھروٹ، حمزہ اور ہ۔ حمزہ زبر، حمزہ ساکن ا، ا، ا۔ حمزہ زیر، حمزہ ساکن ای، ای، ای۔ حمزہ پیش، حمزہ ساکن او، او، او۔ اب اس کی مثالیں ہیں حمزہ کی۔ حمزہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ حمزہ ہمیشہ جب ساکن ہوگا تو اس کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے۔ حمزہ کی آواز ووکل کورڈ سے آئے گی اور ووکل کورڈ کھل کے بند ہو جائے گا۔ میم زبر حمزہ م، م۔ ماں کی مثال ہے مأکول، مأکول۔ یا پیش واو حمزہ سکون، یو، یو، یو۔ اس کی مثال ہے یؤمنون، اسے یؤمنون نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہوگا، اسے پڑھیں گے یؤمنون۔
اب یہاں پہ دیکھتے ہیں میم پیش واو حمزہ سکون مو مو، اسے منہ نہیں پڑھنا، اسے پڑھیں گے مو مو صادہ مو صادہ۔ اقصی حلق سے نکلنے والا حرف اس کا مخارج بھی اقصی حلق ہے، اسے کہیں گے ہ ہ، یعنی جب ہم یہ ہ کہیں گے تو ہلکی سی سینے میں وائبریشن ہوگی ہ، اسے ہا نہیں کہنا، اسے کہنا ہ۔ حمزہ زبر ہ ساکن حمزہ زیر ہ ساکن حمزہ پیش ہ ساکن جب حمزہ کے اوپر حرکت ہوگی تو ووکل کورڈ کھلا رہ جائے گا۔ دیکھیے اس کی مثال دیکھتے ہیں، یا زبر ہ یہ یا زبر ہ ساکن یہ، دال زیر یا دی دی، اسے یہدی نہیں پڑھنا، یہ دی۔ ہا زبر ہا زیر ہی ہا پیش ہو۔ اب یہاں پہ پڑھیں گے ہم ہارون ہدایہ ہود آج آپ کا سبق بس اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کا سبق ہم وسط حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے مثال سے، اس کی آپ پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں۔ ہا کو مجہول نہ پڑھیں، اسے ہا نہ پڑھیں، اسے ہا کے ساتھ جو زیر ہے ہا زیر ہی کی جگہ ہے نہ پڑھیں۔ یہ پڑھنا مجہول ہے اور مجہول پڑھنا لہن جلی میں آتا ہے اور لہن جلی کرنا حرام ہے، تو اس سے بچیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔